ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے فیلڈ مارشل کا یہ جو دورہ ایران ہے، ابصار صاحب آپ کا کامنٹ سر اس پر، کس طرح کا یہ دورہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ کہ وہ وہاں پر ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس اطلاعات اور خبریں آ رہی ہیں مستقل کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ بڑا اہم دورہ ہے اور دیکھیں میں تو اس کو خبروں کے حساب سے دیکھ رہا ہوں جتنی اس سارے عمل میں بریک تھروز آئے ہیں جس کو ہم گنتے بھی جا رہے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے وہ بھی ان کے وہیں ہونے کی وجہ سے جو مائنڈز کی آپ نے بات کی ہے، اگر یہ خبر صحیح ہے تو ظاہر ہے اگر فیلڈ مارشل وہاں 3 دن سے موجود ہیں، مسلسل بات ہو رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان بریک تھرو ہو رہا ہے اور خبریں آ رہی ہیں تو سارا انہی کی وجہ سے وہی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو شہباز شریف اور اسحاق ڈار ادھر گئے ہیں سعودی عرب، قطر اور ترکیے، تو وہاں سے بھی یہ دیکھیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک اور مجھے یاد آ گیا، کل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وزرائے خارجہ کی، وہ فیلڈ مارشل کی وہاں موجودگی میں ہوئی ہے نا. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عالم اسلام کا مستقبل. جی یہ بڑا بریک تھرو ہے. اور ابصار صاحب صرف آج کے لیے جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں، لیکن کل اور پرسوں جب بھی ہم ٹرانسمیشن کریں گے تو پھر آپ کو پورا ٹائم دینا پڑے گا، جیسے ہم نے طلعت صاحب کا ویکینڈ خراب کروایا ہے اور آپ ساتھ ہی موجود ہیں. اس تمام تناظر میں جو ہیپننگز اس وقت ہو رہی ہیں، مختلف ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں، ایکس پوسٹ دیکھ رہے ہیں، مختلف اعلانات دیکھ رہے ہیں، جس سے یہ راستہ بنتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جو ایک طویل ترین کانفلکٹ ہے، یعنی کوئی 47 سالہ کانفلکٹ ہے، جب اس میں پاکستان میڈیٹر کے رول میں سامنے آیا ہے کہ رول پلے کر رہا ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ اس کے اچھے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. جمیل احمد خان صاحب بھی اس تناظر میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں. طلعت صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا آغاز، کیونکہ ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ جو امپورٹنٹ وزٹ ہے فیلڈ مارشل کا ایران میں، اور ایک ایسی سرزمین کے جہاں پر دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت جانا نہیں چاہتا، ان کی فضاؤں میں کسی بھی وقت اسرائیلی جو جیٹس ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں، ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہیں. 86 کے قریب ان کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کو ایلیمینیٹ کیا جا چکا ہے. وہاں پر فیلڈ مارشل موجود ہیں، 3 دن سے موجود ہیں، انتہائی امپورٹنٹ. آپ نے یہ جو تمام بیانیے کے اندر جو زور دیا نا 3 دن کے اوپر، یہ اس تمام کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے. عموماً میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کسی دوسرے کام کے لیے کسی بھی ملک کے اندر اتنے طویل مدت کے لیے ٹھہرا ہو، اور یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے جو سینئر موسٹ ریپرزینٹیو ہے. چیف آف ڈیفینس فورسز پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے بہاف کے اوپر ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. 3 دن سے وہاں پر موجود ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. تو آپ امیجن کر سکتی ہوں گی کہ، اور اس میں پاکستان کا براہ راست کوئی ایشو بھی نہیں ہے. پاکستان کی ٹریڈ ڈیل تو نہیں نیگوشیٹ کر رہے، پاکستان کا ڈیفینس پیکٹ بھی نہیں نیگوشیٹ کر رہے. سعودی عرب جس کے ساتھ پاکستان نے ڈیفینس پیکٹ کیا، وہاں پر 3 دن ٹھہرے، وہاں پر بھی ٹچ ڈاؤن کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ 3 دن سے پاکستان کا آرمی چیف، پاکستان کا فیلڈ مارشل، پاکستان کا چیف آف ڈیفینس فورسز، انٹیریئر منسٹر کے ساتھ اور اپنی تمام اہم ترین ٹیم کے ساتھ، جس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود ہے، جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، وہ ایران میں موجود ہے. تو ایران میں موجود وہ تمام ان کے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں. جسے میں نے آپ کو خبر دی نا جس کے اندر کہا گیا تھا کہ مرحلہ وار نقطہ بہ نقطہ معاملات طے ہو رہے ہیں، تو یہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ریکنسائل ہو گیا. اچھا اب جو کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کیوں کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کو جو ہی کسی جگہ پر ایگریمنٹ نظر آتا ہے کہ نقطہ طے ہو گیا، بس چلو ڈیل کرو. اچھا اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کیلی میئر ہے، انہوں نے رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے امریکہ کے صدر سے بات کی براہ راست، اور میں نے اسے سیدھا سوال پوچھا کہ کیا ایران نے یورینیم کی افزودگی کو ختم کرنے کا وعدہ کر لیا ہے؟ اس نے کہا جی کر لیا. انہوں نے کہا جی کہ انرچ کرنا مکمل ختم ہو گیا؟ اس نے کہا جی ختم کر دیا. کیا آپ حیران ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں حیران نہیں ہوا، تم حیران ہوئے نہیں. کیا انہوں نے اور چیزوں پر ایگری کیا؟ دے ہیو ایگریڈ ٹو ایوری تھنگ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے کیسے ہو رہا ہے؟ کیا اس کو خواب آ رہا ہے؟ نہیں، یہ مکمل ایک کمیونیکیشن ہے. اور پھر یہ بڑا سوال ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان افراد کے ذریعے تو کمیونیکیشن ہو سکتا ہے،
ممالک کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس کی لائن آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ امریکہ کا صدر کیا ایران کے ساتھ ایران کی لائن کے اوپر بات کرے گا؟ ایران کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے؟ نہیں. اگر آرمی چیف کے ذریعے بات کر رہے ہیں تو کمیونیکیشن کا سسٹم کیا ہے؟ جہاز تو نہیں اڑ رہے, لوگ تو نہیں جا رہے, تو کیا امریکی ڈیف کام وہاں پر موجود ہے جس کے ذریعے وہ بات کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس وقت جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ ایک بڑی مشہور مووی تھی جس کے اندر ایک ٹورنیڈو کو وہ فالو کرتے ہیں, پھر آخر میں آ کے دیکھتے ہیں ٹورنیڈو کے اندر ہو کیا رہا ہے. وہ ٹورنیڈو کو نیچے سے دیکھتے ہیں اور ٹورنیڈو ان کو نظر آتا ہے. ہی از ایکچولی سٹنگ دیئر ان دی آئی آف دا اسٹارم, ریئلی چینجنگ دا اسٹارم. تو میرے خیال میں سب سے سگنیفیکنٹ جو سٹوری ہے کہ آرمی چیف کی وہاں پر موجودگی اور ان کا نقطہ بنقطہ پروگریس کو رجسٹر کروانا. بالکل ٹھیک. ویسے جو آپ ٹویٹ پڑھ رہے تھے جس وقت میں وہ دیکھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی, کیونکہ آخر میں انہوں نے تھینک یو اینڈ اینڈڈ اپ دا کال بھی لکھا, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 37 منٹس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کال کر رہے ہو اور پھر آگے کی بات کر رہے ہو. آپ دونوں جو ڈپلومیٹک معاملات ہیں اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے جمیل صاحب آپ کا کامنٹ شامل کرتے ہیں, پھر دوبارہ آپ دونوں کی طرف آتی ہوں. ہم جو سفارتی ماحول دیکھتے ہیں یا جو سفارتی تعلقات دیکھتے ہیں تو اس کی بھی 3 لیئرز ہوتی ہیں. اگر آپ سب سے نچلی لیئر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ پیغام رسانی کر رہے ہیں, لیٹرز لکھ رہے ہیں, یا اب تو سوشل میڈیا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے, ایکس پوسٹ کی چیزیں آ رہی ہیں. سیکنڈ لیول اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مشیر وغیرہ جا رہے ہوں اور وہ ڈپلومیسی کر رہے ہوں, وہ سفارتی تعلقات کے لیے کام کر رہے ہوں. لیکن یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کہ جو اس وقت فیلڈ مارشل ایران میں پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ وہ اعتماد کا وہ لیول ہوتا ہے کہ ان پرسن آپ وہاں پر موجود ہیں اور ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں. تو اس کی اپنی بہت امپورٹنس ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, جس کے ریزلٹس بھی پھر ہمیں دکھ رہے ہیں. جمیل صاحب, اس میں سب سے بڑی جو اس میں بات ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ٹرسٹ کا گیپ کتنا تھا, کیونکہ ایران کا ٹرسٹ کا گیپ, ایران کو ٹرسٹ کرنا کسی بھی شخص پر جو کہ میڈیٹ کرا رہا ہے یا اس میڈیشن پر, یا جو اس کا دوسرا فریق ہے جس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے وہ امریکہ ہے, اس پہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے کوئی تو بھاری بھرکم شخصیت, کوئی تو بھاری بھرکم ملک ہونا تھا نا. تو پاکستان نے جس طرح اپنا قد کاٹ بڑھایا, پاکستان نے جس طرح اپنی ٹریجیکٹری بڑھائی, پاکستان نے جس طرح اپنا امیج امپروو کیا مارکہ حق اور اس کے درمیان اور اس کے بعد سے, تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے پاکستانیوں نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ مارکہ حق میں پاکستان کا پروفائل اور مارکہ حق نے پاکستان کا پروفائل بہت بڑھایا, اور مارکہ حق کے ساتھ ہماری ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا ایک سنگم ہوا, ہم آہنگی ہوئی, اور دونوں نے تندہی کے ساتھ جس تندہی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے, جس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے, یہ اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آیا. اور اس طریقے سے وہ ٹینڈم they have really been taking it up, اور it was in multi direction and it was multi layered diplomacy جو انہوں نے کی. اب سی ڈی ایف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا وہاں 3 دن کا رہنا, دیکھیں ملٹری کہ ہمارے تمام اٹیچی بھی ہوتے ہیں, جب میں بھی جہاں سفیر رہا ہوں 3 ملکوں میں, وہاں ملٹری اٹیچی بھی ہوتے تھے, اور ان کے پاس ایک سیکیورڈ سسٹم ہوتا ہے پیغام رسانی کا. ابھی بات ہو رہی تھی تو جب وہ سی ڈی ایف وہاں ہے, ان کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن اسٹیک ہولڈر سے, اور اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ امریکہ ہے. اور امریکہ کی جب تک بات ان کو پہنچا کے, ان کی بات لے کے شامل کر کے دوبارہ ایرانیوں کو کانفیڈنس نہ دیا جاتا تو یہ ریکیلیبریشن کیسے ہوتی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا وہ 10 پوائنٹ جو ایران نے دیے اور جو 15 پوائنٹ امریکہ نے دیے, کیا منوان اسی طرح ہوا؟ اس پوائنٹس دوسرے سے ایکسچینج کرنے, اور اس کے بعد اور اس اسٹیج پر جب کہ جے ڈی وینس آئے پاکستان میں اور کیا, تو اس میں بڑی فائن ٹیوننگ ہوتی رہی ہے, اور اس کے بعد خد و خال اس کے طے ہوتے رہے ہیں. تبھی تو جب جے ڈی وینس جانے لگے تو وہ 5-5.5 منٹ کی جب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی تو اس میں ایک ہی نقطے کا اظہار کیا, اور وہ تھا انریچمنٹ کا بیسیکلی. اور وہ کیوں کیا, اس کی بھی دلیل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نیتنیاہو اسرائیل, چاہے وہ جے سی پی او تھا یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, جے سی پی او 3 سال تک ڈپلومیسی چلی ہے, P5+1 نے محنت کی ہے, پھر جا کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو عرف عام میں
न्यूक्लियर रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो तय हुआ था। और उस तय करने के दरमियान नेतन्याहू तिल मिलाते रहे, इजराइल तिल मिलाता रहा कि मत करो ये। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ज़ाहिर रद्द कर दिया, हम सारों को पता है। अब उसके बाद जाहिर है ईरान ने वो इन्रिचमेंट उसका करने का उसको मौका मिल गया, उसने 60% तक 450, और यहाँ से दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। 450 किलोमीटर जो है यही आंखों में खटक रहा, यही इजराइल के भी, और यही क्योंकि साइंसदान ये कहते हैं, और मुझे ये एजाज हासिल है, और मैं ये बताता चलूं आज आपके चैनल पर कि मैंने डॉक्टर कदीर खान के साथ डेपुटेशन पर कोई 3 साल गुजारे हैं। तो थोड़ी बहुत मुझे साइंसदानों के साथ बैठकर इसका अंदाजा हो गया है कि जब 60% इनरिचमेंट हो जाए तो साइंसदान कहते हैं कि हफ्तों में उसको लेके जाया जा सकता है। तो चले, ये एक दूसरी मौजू शुरू हो जाता है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वहां होना, तह दर तह कुछ तो पिक्चर्स और कुछ तो फुटेज में आपने देख ली, उसके पसे पर्दा जो मुलाकातें हुई हैं किस किस लेवल की हुई होंगी उसका अंदाजा किया जा सकता है। क्या ये बगैर रहबर के अप्रूवल के हो सकता था? नहीं हो सकता था। उस अप्रूवल में कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, कितनी कोशिश करनी पड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहाज में हेलीकॉप्टर में सवार होते होते। आपकी इजाजत से एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, मैं बगैर किसी और बात के डायरेक्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो अभी एनरिचमेंट के हवाले से बात हो रही है, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ ये भी कि ये जो 2015 वाले मुआहदे का तस्करा हो रहा है, तो उस मुआहदे में तो बाकी मुल्क भी शामिल थे। तो क्या अगर ये वाली किसी डील की तरफ जाते हैं, जो कि पहले ऐसा लग रहा है कि शायद एक MOU की तरफ बात जाएगी और फिर उसके बाद कोई फाइनल डील हो जाती है, क्या इसमें भी दीगर ममालिक शामिल होंगे आपको लगता है, या फिर ये जो जहां तक बात है ये यहीं तक रहेगी? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहबा, आपने इन्वाइट किया। 2015 में जो आप डील कह रही हैं वो डील डेफिनेटली बहुत सारे ममालिक वेल विशर भी थे, खैरखा भी थे, शामिल भी थे। सिर्फ एक मुल्क को पसंद नहीं आई थी, उसने क्रिटिसाइज किया था, वो था इजराइल। और 2015 में, और ये प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे हुई थी। आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करते चले, 3 साल बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने रिवोक कर दिया और इस एग्रीमेंट को नहीं माना। 18 में, और बहुत 18 में जी, और बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन और इंक्लूडिंग यूके जो तमाम ममालिक थे, उन्होंने बड़ी हैरानगी, अफसोस का इजहार किया था। और इस डील को कैंसिल करने में या बंडन करने में सिर्फ अगेन एक ही मुल्क ने सेलिब्रेट किया था और कहा था ये बहुत जबरदस्त फैसला है, वो इजराइल था। तो ये ईरान की बात तो अब आई है। इजराइल 2015 से लेके 2018 से लेके वो ऑब्वियसली शो स्पॉइलर रहा है, और ऑब्वियसली उसके स्टेक सबसे ज्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज्यादा रहे हैं। न्यूक्लियर तो अपनी जगह है ही है, बिकॉज वो चाहता था कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील कर लेता है और मिसाइल्स को नहीं एड्रेस किया जाता तो फिर उसके काम की ऐसा कोई पीस एग्रीमेंट नहीं है, और इस तरह की कोई न्यूक्लियर डील कोई डील नहीं है अगर उसके बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एड्रेस नहीं किया जाता। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इजराइल को न्यूक्लियर से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इसलिए थ्रेट है कि वो समझता है कि अगर वेपन बन जाए और अगर वो बॉम्ब बना भी लें ईरानियंस, तो उसने अपने मुल्क तो सिर्फ टेस्ट करना होता है, बाकी तो आपने दूसरे मुल्क पे ड्रॉप करना होता है, खुदा न खासा जब भी कोई ऐसा मौका आए, तो इसलिए आप तैयार करते हैं। तो इजराइल को सबसे ज्यादा थ्रेट ही यही है कि अगर ये वेपन बन गया, जब तक इजराइल के खिलाफ ईरान के पास ऐसा डिलीवरी मैकेनिज्म रहा तो इजराइल के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी। आई थिंक उसकी टॉप प्रायोरिटी मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले है और न्यूक्लियर सेल्फ प्रोलिफरेशन बाद में।